السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ وزیر اعلیٰ بہار نتیش کمار نے آبادی پر قابو پانے کے لیے قانون بنانے بی جے پی کی تجویز کی مخالفت کی ہے اور ذات پات پر مبنی مردم شماری کا پرزور مطالبہ کیا۔ نتیش کے بی جے پی کے ساتھ اس تازہ اختلاف سے یہ بات کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ بہار میں حکمراں این ڈی اے اتحاد میں سب کچھ ٹھیک ٹھاک نہیں ہے۔ مرکز کی حکومت آبادی پر قابو پانے کے لیے قانون سازی پر غور کر رہی ہے۔ عین موقع پر جنتا دل یو نے اس کی شدید مخالفت کی ہے۔ وزیر اعلیٰ بہار نتیش کمار نے بی جے پی کی اعلیٰ قیادت کو یہ سخت اور واضح پیغام دے دیا ہے کہ اگرچہ ریاست میں جے ڈی یو کو اکثریت حاصل نہیں ہے، تاہم بی جے پی کے بنیادی نظریات سے وہ اتفاق نہیں کرتے۔ نتیش کمار کے دست راست سمجھے جانے والے جے ڈی یو کے قومی صدر آر پی سنگھ نے بتایا کہ آبادی پر قابو پانے کے لیے قانون اگر بنایا جاتا ہے تو اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ تمام شہریوں کو اعتماد میں لینا چاہیے۔ قانون بنانے کے نام پر کسی مخصوص طبقے کو نشانہ بنانا مناسب نہیں ہے۔ کسی مخصوص طبقے کو آبادی میں اضافے کے لیے مورد الزام بھی ٹھہرایا نہیں جا سکتا۔ بعض عناصر ملک میں خاص طور پر اکثریتی طبقے میں یہ گھنونی مہم چلا رہے ہیں کہ آبادی میں اضافے کے لیے مخصوص طبقہ ذمہ دار ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے، سب کو معلوم ہے۔ دہلی کے وزیر اعلیٰ اور عام آدمی پارٹی کے سربراہ اروند کیجریوال نے مرکز پر الزام عائد کیا کہ اس نے یوم جمہوریہ کو کسانوں کی ٹریکٹر ریلی کے دوران لال قلعہ تشدد کی سازش رچی تھی۔ میرٹھ میں کسان مہا پنچایت سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کسانوں کو اپنی حمایت کی پیشکش کی اور کہا کہ لال قلعہ تشدد کے پیچھے کسان نہیں مرکز ہے۔ دہلی کی سڑکوں سے ناواقف کسانوں کی غلط رہنمائی کی گئی تھی۔ وزیر اعلیٰ دہلی نے کہا کہ انہیں معلوم ہے کہ جس دن کسانوں نے ٹریکٹر پریڈ کی اس دن کیا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک کے کسان خوش نہیں ہیں۔ 90 دن سے زیادہ ہو چکے ہیں وہ اپنے خاندانوں کے ساتھ دہلی میں احتجاج کر رہے ہیں۔ ان 3 مہینوں میں 250 سے زائد کسان ہلاک ہو چکے ہیں، لیکن مرکز نے کچھ نہیں کیا۔ کانگریس قائد راہل گاندھی نے وزیر اعظم نریندر مودی کو ایک طاقتور دشمن قرار دیا جس نے اپنے مخالفین کو کچل دیا۔ راہل گاندھی نے عہد کیا کہ وہ محبت اور عدم تشدد کی راہ پر چل کر مودی کو سیاسی سنیاس میں بھیج دیں گے۔ زیویئرز کالج میں ایجوکیٹرز میٹ سے خطاب میں راہل گاندھی نے کہا کہ انہیں بی جے پی کو شکست دینے عوام کی تائید پر بھروسہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایک طاقتور دشمن سے لڑ رہے ہیں۔ ہم ایسے دشمن سے لڑ رہے ہیں جو پیسے کے بل بوتے پر ملک پر غالب ہے۔ ہم ایسے دشمن کا مقابلہ کر رہے ہیں جو اپنے مخالفین کو کچل دیتا ہے، لیکن ہم ایسا پہلے بھی کر چکے ہیں۔ ہم نے اس سے بھی بڑے دشمن انگریزوں کو ہرایا ہے۔ مہاراشٹر کے ہنگولی میں کووڈ-19 کیسوں میں اضافے کے پیش نظر مقامی انتظامیہ نے یکم تا 7 مارچ ضلع میں کرفیو نافذ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہنگولی کے کلکٹر روجیش جے ونشی نے ایک حکم جاری کرتے ہوئے بتایا کہ پیر کی صبح 7 بجے سے کرفیو نافذ ہو چکا ہے، جو 7 مارچ کی آدھی رات تک جاری رہے گا۔ اس حکم میں کہا گیا کہ اسکولز، کالجز، مذہبی مقامات اور شادی خانے بھی اس مدت کے دوران بند رہیں گے، جبکہ بینک صرف انتظامی امور کے لیے کام کریں گے۔ مہاراشٹر کے پونے ضلع میں کرونا وائرس سے متعلق تحدیدات 14 مارچ تک بڑھا دی گئی ہے۔ ایک عہدیدار نے یہ بات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ نقل و حرکت پر یہ پابندیاں رات 11 بجے سے صبح 6 بجے تک ہوں گی۔ اس کے علاوہ تعلیمی ادارے بھی بند رہیں گے۔ ضلع کلکٹر راجیش دیشمکھ اور پونے میونسپل کمشنر وکرم کمار نے یہ حکم جاری کیا۔ ان تحدیدات میں لازمی خدمات کو استثناء دیا گیا، جن کا آغاز 21 فروری سے ہوا۔ سینئر کانگریس قائد غلام نبی آزاد نے کہا ہے کہ وہ وزیر اعظم نریندر مودی جیسے قائدین کو پسند کرتے ہیں جنہیں اپنی جڑوں پر فخر ہے۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ مودی ایک چائے والے کی حیثیت سے اپنے ماضی کے بارے میں بولنے میں پس و پیش نہیں کرتے۔ گجر چیریٹی ٹرسٹ کی ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سابق چیف منسٹر غلام نبی آزاد نے کہا کہ میں خود ایک گاؤں سے آیا ہوں اور مجھے اپنے دیہاتی ہونے پر فخر ہے۔ ہمارے وزیر اعظم کی کئی باتیں مجھے پسند ہیں، جنہوں نے کہا کہ وہ ایک گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ چائے بیچنے والے کی حیثیت سے اپنی ماضی کے بارے میں بہت کھلے ہیں۔ یہ ریمارک ایک ایسے وقت کیا گیا جب ایک دن قبل غلام نبی آزاد اور کانگریس کے دوسرے ناراض قائدین نے قیادت میں تبدیلی اور کانگریس میں تنظیمی رد و بدل کا مطالبہ کیا۔ مغربی بنگال میں نو تشکیل شدہ سیکولر فرنٹ نے، جس کے لیڈر مولانا عباس صدیقی ہیں، عزم کیا کہ مجوزہ اسمبلی انتخابات میں ترنمول کانگریس اور بی جے پی کو شکست دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ مغربی بنگال کے عوام چیف منسٹر ممتا بنرجی کو ان کے تکبر کے لیے ایک سبق سکھائیں گے۔ ریاست میں بایاں محاذ اور اس کے اتحادیوں کے لیے تائید طلب کرتے ہوئے صدیقی نے کہا کہ بنگال کو ان انتخابات میں بی جے پی اور اس کی بی ٹیم ممتا بنرجی سے بہتر ملے گا۔ تاہم کانگریس کو انتباہ دیتے ہوئے صدیقی نے کہا کہ وہ ایک پارٹنر بننے کے لیے اور جائز حقوق حاصل کرنے کے لیے سیاست میں آئے ہیں۔ کانگریس کے ساتھ اتحاد کے لیے ان کی بات چیت مسائل سے دوچار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ممتا اور ان کی ترنمول کانگریس نے جمہوریت کو تباہ کر دیا ہے اور انارکی پھیلائی ہے۔ انہیں ان انتخابات میں اس کی قیمت چکانی پڑے گی۔ شمال مشرقی دہلی میں شہریت ترمیمی قانون کے حامیوں اور ان کے مخالفین کے درمیان پھوٹ پڑے فسادات کے 1 سال بعد نامزد تحت کی عدالتوں کے اعداد و شمار کے مطابق 3500 افراد کو ضمانت دی گئی، جبکہ 73 چارج شیٹ تیار کیے گئے۔
گزشتہ سال 23 اور 27 فروری کے درمیان بڑے پیمانے پر شمال مشرقی دہلی میں فسادات برپا ہوئے تھے، جس میں 53 افراد ہلاک اور 521 زخمی ہو گئے تھے۔ دہلی پولیس کے مطابق فسادات کے بعد 755 FIR درج کیے گئے تھے، جبکہ 1818 افراد کو گرفتار کیا گیا تھا۔ مرکزی وزیر پیٹرولیم دھرمیندر پردھان نے کہا کہ پکوان گیس، ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتوں میں مارچ یا اپریل میں کمی متوقع ہے۔ انہوں نے بتایا کہ فیول کی پیداوار میں اضافے کے لیے وہ روس، قطر اور کویت جیسے تیل پیدا کرنے والے بڑے ممالک کے وزرائے پیٹرولیم کے ساتھ رابطے میں ہیں تاکہ ہندوستان میں ان کی قیمتوں میں کمی لائی جا سکے۔ حیدرآباد سے تعلق رکھنے والے کسان پدم شری ایوارڈ یافتہ سی وینکٹ ریڈی کا تذکرہ وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنے پروگرام من کی بات میں کیا، جس کے ساتھ ہی قومی سطح پر وہ ایک مرتبہ پھر ابھر کے آئے ہیں۔ وزیر اعظم نے عوام سے خواہش ظاہر کی وہ ریڈی جیسے لوگوں سے جذبہ حاصل کریں۔ ریڈی نے اپنے ڈاکٹر دوست سے وٹامن ڈی کی نامناسب کمی کے مسئلے کے بارے میں سنا، جس کے بعد انہوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ وہ کیا کر سکتے ہیں۔ تحقیق کے ذریعے ان کی مساعی اور زراعت میں ان کی کوششوں نے اس قسم کے گیہوں اور چاول کی پیداوار میں مدد دی، جو قدرتی طور پر وٹامن ڈی سے مالا مال ہوتے ہیں۔ کسی چیز کی کمی کے احساس سے متعلق ایک سوال پر مودی نے کہا کہ تامل زبان نہ سیکھنے کا انہیں افسوس ہے، جو خوبصورت زبان ہے اور دنیا بھر میں مقبول ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے عالمی وبا کورونا وائرس سے متعلق امریکی عوام کو انتباہ جاری کیا ہے۔ جو بائیڈن کی جانب سے امریکیوں کو انتباہ دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ کورونا کے خلاف جنگ ابھی اختتام سے بہت دور ہے۔ دوسری جانب امریکہ میں کورونا کی تیسری ویکسین کے ہنگامی استعمال کی منظوری دی جا چکی ہے۔ جانسن اینڈ جانسن ویکسین کی ایک خوراک کووڈ کے خلاف انتہائی مؤثر قرار دی گئی ہے۔ جو بائیڈن کی جانب سے ملک میں دستیاب تیسری ویکسین کے اعلان کو سراہا گیا ہے۔ نوبل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی نے کہا کہ سرحدوں اور تفریق کا پرانا فلسفہ اب کام نہیں کرتا۔ ہندوستان اور پاکستان کے عوام امن سے رہنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ ان کا خواب دونوں ممالک کو اچھے دوست بنتے دیکھنا ہے۔ ملالہ نے کہا کہ اقلیتوں کو ہر ملک میں چاہے وہ پاکستان ہو یا ہندوستان تحفظ کی ضرورت ہے۔ یہ مسئلہ مذہب سے جڑا نہیں ہے بلکہ اقتدار کے استحصال کا ہے۔ اسے سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ تلنگانہ میں گریجویٹ زمرے کی 2 MLC نشستوں کی انتخابی مہم میں مہنگائی، پیٹرول و ڈیزل اور پکوان گیس کی قیمتوں میں اضافہ اور حالیہ عرصے میں ایڈوکیٹ جڑے کے قتل جیسے معاملات اہم انتخابی موضوع بن چکے ہیں۔ برسر اقتدار TRS دونوں حلقوں میں کامیابی کے لیے اپنی طاقت جھونک چکی ہے، لیکن اپوزیشن امیدواروں کی جانب سے اٹھائے جانے والے مسائل نے حکومت اور پارٹی کو دفاعی موقف میں کر دیا ہے۔ بے روزگار نوجوانوں کو ماہانہ الاؤنس کی ادائیگی، سرکاری محکمہ جات میں تقررات اور سرکاری ملازمین کے لیے PRC سفارشات کو اپوزیشن کی جانب سے انتخابی موضوع بنایا جا رہا تھا، لیکن انتخابی مہم میں شدت کے ساتھ ساتھ مسائل میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ برسر اقتدار پارٹی انتخابی ضابطہ اخلاق کا بہانہ بنا کر PRC اور بے روزگاری الاؤنس پر مابعد انتخابات عمل آوری کا وعدہ کر رہی ہے، لیکن حکومت کے وعدوں پر گریجویٹ رائے دہندے بھروسہ کرنے کے لیے تیار دکھائی نہیں دیتے۔ TRS نے دونوں نشستوں کی انتخابی مہم میں 10 سے زائد وزراء کو مشغول کر دیا ہے، جبکہ 50 سے زائد ارکان اسمبلی و کونسل کو مہم کی مختلف ذمہ داریاں دی گئی ہے۔ 14 مارچ کو ہونے والے انتخابات میں اس پارٹی کا پلہ بھاری ہے، اس بارے میں فوری طور پر کہا نہیں جا سکتا، کیونکہ صورتحال کے اعتبار سے انتخابی موضوعات دن بدن تبدیل ہو رہے ہیں۔ ناگرجنا ساگر اسمبلی حلقے کے ضمنی انتخاب کے سلسلے میں TRS اور BJP کو موزوں امیدوار کی تلاش ہے، جبکہ کانگریس نے سابق اپوزیشن لیڈر کے جانا ریڈی کی امیدواری کا پہلے ہی اعلان کر دیا ہے۔ کونسل کی 2 گریجویٹ نشستوں کے انتخابات کے بعد ناگرجنا ساگر ضمنی انتخابات ممکن ہے، جہاں TRS کے رکن اسمبلی N نرسمہا کے دیہانت کے سبب ضمنی انتخاب یقینی ہو چکا ہے۔ تلنگانہ کے وزیر داخلہ محمد محمود علی 2 مارچ کو اپنی سالگرہ نہیں منائیں گے۔ کورونا وبا کے پیش نظر عوام کو احتیاطی اقدامات کرنے اور کورونا قواعد کی پابندی کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ دوست احباب، پارٹی کارکنان اور چاہنے والے سالگرہ کے موقع پر کسی قسم کی تقاریب، جشن اور مبارکبادیوں کا اہتمام نہ کریں اور نہ ہی ملاقات اور گلدستے پیش کریں۔ محمود علی 2 مارچ کو سالگرہ کے دن حیدرآباد میں نہیں رہیں گے، بلکہ گریجویٹ MLC الیکشن کے سلسلے میں اضلاع میں انتخابی مہم میں مصروف رہیں گے۔ سابق اپوزیشن لیڈر محمد علی شبیر نے کہا کہ تلنگانہ میں آئندہ حکومت کانگریس پارٹی کی ہوگی اور عوام کے لیے ترقی اور خوشحالی کے نئے دور کا آغاز ہوگا۔ محمد علی شبیر آج BJP اور TRS سے تعلق رکھنے والے بیشتر قائدین کی کانگریس میں شمولیت کے موقع پر منعقدہ جلسے عام سے خطاب کر رہے تھے۔ کاماریڈی ضلع کے مختلف TRS و BJP کے قائدین نے کانگریس میں شمولیت اختیار کی اور محمد علی شبیر نے ان کا استقبال کرتے ہوئے کانگریس کا کھنڈوا پہنایا۔ تلنگانہ BJP کے صدر بنڈی سنجے نے وعدہ کیا ہے کہ سال 2023 کے اسمبلی انتخابات میں برسر اقتدار آنے پر BJP حیدرآباد کے مرکزی مقام ڈاکٹر BR امبیڈکر کا مجسمہ تعمیر کرے گی اور اس کے لیے سارے ملک سے مٹی لائی جائے گی۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ TRS حکومت نئی نسل کو امبیڈکر اور سنت روی داس کے کارناموں سے واقف نہیں کرا رہی ہے۔ وہ BJP آفس میں روی داس جینتی تقریب سے مخاطب رکن کونسل کے کویتا اس شخص کے خاندان کی مدد کے لیے آ گئی ہیں جس نے چینی قرض ایپ کی ہراسانی کے سبب حال ہی میں خودکشی کر لی تھی۔ انہوں نے اس ایپ اسکیم کے متاثر
جی چندرا موہن کے خاندان کے ارکان سے ملاقات کی، اس بات کی یقین دہانی کروائی کہ وہ ان کے ساتھ ہیں۔ کویتا نے اعلان کیا کہ چندرا موہن کی بیوی کو ملازمت فراہم کی جائے گی، وہ ان کی 3 بیٹیوں کی تعلیم کے لیے بھی مدد کرے گی۔ گریٹر حیدرآباد میں گزشتہ 2-3 دنوں سے گرمی کی شدت میں اچانک اضافہ ہو گیا ہے اور دھوپ کی شدت بھی دیکھی جا رہی ہے۔ صبح 7 بجے گریٹر حیدرآباد کے بعض علاقوں میں کوہر پائے جانے کے باوجود 8 بجے اچانک دھوپ نکل رہی ہے اور اس کی شدت بھی کافی تیز دیکھی جا رہی ہے۔ گزشتہ 4 دن سے گریٹر حیدرآباد میں معمولی درجہ حرارت کے مقابلے 4 تا 5 ڈگری سیلسیس درجہ حرارت میں اضافہ ہوا ہے۔ جمعرات کے روز 34 ڈگری سیلسیس، جمعے کو 36 ڈگری سیلسیس اور ہفتے کو 35 ڈگری سیلسیس درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا۔ حیدرآباد کے محکمہ موسمیات کے عہدیداروں نے یہ بات بتائی۔ انہوں نے بتایا کہ گزشتہ روز خیرتآباد میں سب سے زیادہ 36.1 ڈگری سیلسیس درجہ حرارت ریکارڈ ہوا۔ شہر میں گرمی کی شدت میں اچانک اضافے سے برقی کے استعمال میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔